اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین وأوحینا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے ایک بار پھر ہمیں اپنی کتاب کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، ہم سورہ یونس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کا آغاز آپ کو یاد ہوگا الف لام را سے ہوا تھا اور اس قرآن مجید کی حکمت کے تذکروں سے ہوا تھا۔ یہ حکمت بھری کتاب ہے اور حکمت کے موتی بکھیرنے والی ہے، اور ہم نے سورہ یونس کے شروع سے لے کر اس میں مختلف جگہ پر ہم نے مختلف باتوں کو پڑھا اور سمجھا۔ خاص کر دو باتوں کا تذکرہ، ایک اللہ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ بڑی عظمت کے ساتھ اس صورت کے اندر کیا، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ جب وہ اللہ پر توکل و بھروسہ کر لیتے ہیں تو وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے ہیں، ان کا ڈر نہ خوف دنیا کے اندر ہوگا نہ آخرت پر ہوگا، آخرت کے اندر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ پر توکل و بھروسہ کرنے والے ہوں۔ دوسری سب سے اہم بات قرآن نے اسی سورہ یونس کے اندر ہمیں بتائی، اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے اگر کوئی چیز خوشیاں بانٹنے کے قابل ہے اور خوشی اور مسرت کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے قابل ہے تو اللہ کا قرآن ہے۔ اس پر خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت اس امت کے حوالے کی۔ ان سب تذکروں کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ مختصر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا آغاز فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 136 مقامات پر ہوا ہے، اور 28 صورتوں کے اندر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش کا تذکرہ ہوا ہے، کس طریقے سے فرعون اور موسیٰ کی کشمکش موجود تھی۔ قرآن مجید نے اتنے زیادہ 28 دفعہ اتنی تعداد کے اندر کسی اور قوموں کی آپس میں کشاکش کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اس کشمکش کے اندر ہر دور کے اندر ایک ماحول جھلکتا ہے۔ طاغوت ہر دور کے اندر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے مد مقابل ہمیشہ غریب اور پریشان حال لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آخر کامیابی انہی کو میسر آتی ہیں جن کے قدموں میں ثبات، ارادوں میں استحکام ہوا کرتا ہے۔ اور گزشتہ آیات میں آپ اور ہم نے پڑھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے سامنے کھڑے ہوئے تو چند نوجوانوں نے اس کو قبول کیا، اس دعوت کو۔ حالانکہ سارے بنی اسرائیلی مسلمان تھے، سارے مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے تھے، لیکن غلامیوں نے صد سال کی غلامی نے ان کے ذہنوں دماغوں میں ایسا پردہ کھینچ لیا تھا، وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ہم کیسے اٹھ کھڑے ہوں اس ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے، ہم تو یہ بات نہیں کر سکتے ہیں ان کے سامنے حق کی بات۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذریتاً، ہم نے نئی نسل کو اس کام کے اوپر کھڑا کر دیا، اور وہ نئی نسل کھڑی ہوئی۔ جو لوگ نہیں کھڑے ہو رہے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ فرعون اور اس کے درباریوں اور سرداروں سے قوم ڈر رہی تھی، اور قرآن فرعون کا تذکرہ کر کے فرعون لعال فی الارض، وہ زمین کے اندر سب سے طاقتور بنا ہوا تھا، زمین میں اپنے آپ کو خدائی کا اعلان کر رہا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو پکارا
دیکھو تم مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنے رب پر ایمان لائے، اس پر بھروسہ کرے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 85 سے شروع ہوتا ہے۔ فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقالو، اب تذکرہ انہی نوجوانوں کا چل رہا ہے، وہ نوجوان جو اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اے موسیٰ آپ جو کہیں گے ہم اسی کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم نہیں ڈریں گے طاغوت سے، اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہیں گے۔ وہ فقالو، وہ کہہ رہے ہیں علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ ربنا لا تجعلنا، اے رب نہ بنا ہمارے لیے فتنتن، کوئی بھی فتنہ، لقوم الظالمین، ظالم قوموں کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر دو اہم باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں پہلے اللہ پر توکل بھروسے کی بات کی گئی، پھر ربنا کہہ کر دعا کا آغاز کیا گیا۔ اس میں گویا کہ دنیا انسانیت، خاص کر اس امت مسلمہ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے رب پر یقین بھروسہ بھی ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ سے ڈھیلی ڈھیلی دعا مانگ، اللہ چاہے تو کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے، ٹھنڈی میٹھی دعا نہیں، اللہ پر بھروسہ ہو۔ اللہ مجھ پہ یقین، تجھ پر یقین ہے، جو تجھ سے مانگوں گا تو مجھے دے گا۔ اللہ پر یقین، توکلنا، وہ بھروسہ ہے۔ بھروسہ کے بعد پھر ربنا لا تجعلنا، پھر وہ اہل ایمان جو نوجوان تھے اس دور میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر سیاہ اور سفید کے معاملے میں ایمان لے آئے تھے، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات، پہلی بات یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب اللہ سے دعا کیجئے، اللہ پر یقین و بھروسہ کر کے دعا کیجئے۔ پھر جب یقین و بھروسے کے ساتھ رب سے مانگیں گے، اللہ رب العزت دیں گے۔ یہ سب سے بڑی بات تو یقین کی ہے۔ اب انہوں نے دعا کیا مانگی؟ عجیب دعا مانگی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، حالانکہ فتنہ تو ہمیشہ کافر رہا ہے، کفر فتنہ رہا ہے۔ فتنے کا مطلب فتنہ ہے بھی ہے، جو آپ اور ہم اپنی زبان میں کسی کو فتنہ کہتے ہیں، شر و فساد کو، اور فتنہ کا معنی آزمائش بھی ہے۔ ہمیشہ سے کفر ہی فتنہ رہا ہے، اہل ایمان کیسے فتنہ بن سکتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور یہی وہ مرد اہل ایمان وہاں پر دعا مانگ رہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہم ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا۔ یاد رکھیے جب بھی حق لے کر اہل ایمان کھڑے ہوتے ہیں، جب بھی کسی بات کو حق سمجھ کر حق کے غلبے کی جد و جہد کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ آپ فلسطین کے اس معاملے کو دیکھ لیجئے، ساری دنیا ٹک ٹکی لگائے ان کی ایک ایک غلطی کو نوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ لوگ، حماس کے لوگ یا فلسطین لوگ، کوئی ایسی غلطی کریں، ہم اسے بہانہ بنا کر دنیا کے سامنے کہیں یہ کیا کر لیا۔ اب انہیں کوئی بات نہیں ملی سوائے 7 اکتوبر کے کہ اسرائیل بڑے پرامن اپنے جو ہے معاملات کے اندر کر رہا تھا رنگ رنگ کی محفل، اور اس وقت انہوں نے حملہ کر دیا۔ 7 اکتوبر کے اس الفاظ کے علاوہ یہودیوں کے پاس کوئی جواز نہیں ملا ہے کہ حملہ تو پہلے حماس نے کیا تھا، ہم جب تک اسے کچل نہیں رہیں گے چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن ہمیشہ ہم لوگ بھلکھڑ ہوئے ہیں کہ 7 اکتوبر سے پچھلے 20-30 سال پیچھے چلے جائیے، وہ لوگ تو روز مر کے جیتے تھے، روز جیتے تھے اور روز مرتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک فیصلہ کر لیا، مریں گے جیئیں گے ایک ہی دفعہ، مٹ گئے تو ٹھیک ہے، بچ گئے تو ٹھیک ہے۔ اب کوئی ایسا سوال نہیں ہے تھوڑے لو اور کچھ دو اور کچھ لو کا معاملہ، یہ ہم رہیں گے اس سرزمین مقدس پر یا یہ لوگ رہیں گے۔ یہ 7 اکتوبر کا آغاز تھا۔ تو ہمیشہ سے جب بھی اہل ایمان کسی طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں ان کے سامنے۔ ایک تو وہ خالص کفریہ طاقت ہوا کرتی ہے جو پوری زور سے اس تحریک کو کچل دینا چاہتی۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مصلحت پسند ہوتے ہیں، ہوتے تو ایمان والے ہیں، ہوتے تو قرآن کو سنت کو ماننے والے ہیں، بظاہر دیندار طبقہ ہوتا ہے، لیکن مصلحت کا پروردہ ہوتا ہے۔ جی مصلحت کا تقاضا یوں نہ ہوتا، مصلحت کا تقاضا ایسا نہ کیا جاتا، جی دیکھو جی یہ کیا کر دیا ہے، یہ جو 500 افراد نکلے ہیں اس جو ہے سمود فروٹیلا پر، یہ کیا کر لیں گے، یہ کیسی جو ہے پتہ تو ہے وہاں مر جانا ہے، پتہ تو ہے وہاں گرفتار ہو جانا ہے، پھر کیا اس قسم کے سروں میں سمائی ہے۔ وہ ہمارے ہی بعض ایسے طبقات ہیں جو یہاں پر کہنے والی باتیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں تھا، بے وقوفی کی ان لوگوں نے۔
ہمیشہ سے یہ دو طبقات موجود رہے ہیں، جب بھی حق کی آواز کے لیے اٹھے اپنے لوگوں نے کہا مصلحت کا تقاضا، یہ حکمت کا تقاضا دے کر یہ حکمت کے تقاضے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بتائے جا رہے تھے، موسیٰ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، ہارون آپ کو بھی نبی مانتے ہیں علیہ السلام، لیکن فرعون جو صدیوں سے اس خطے پر قابض ہے، جو اپنے خدائی کا اعلان کر رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، رب ہوں، اس کے مقابل ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو نمازیں بھی چھپ چھپ کے پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزے بھی چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، بس یہی کافی ہے چھپ چھپ کر جو ہم کیے جا رہے ہیں اسے کرنے دو۔ اس کے مقابل ایک تیسرا طبقہ ہوا کرتا ہے، وہ غریب طبقہ ہوا کرتا ہے، وہ معاشرے کا پیچھا ہوا طبقہ ہوتا ہے، اسے تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، جو غالب آئے گا اس کے جھنڈے ہم اٹھا لیں گے، جو مغلوب ہوئے گا ہم کہیں گے یہ تو ناکام ہو گئے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، پورے دنیا کے معاشروں کو دیکھ لیجئے، ایک وہ ہے جو ہے کچل رہے ہیں پوری طاقت کے ساتھ، امریکہ اور ساری قوت ان کے پیچھے کھڑی، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یار مصلحت کا تقاضا تو کچھ اور ہے۔ تیسرا طبقہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کون سی طاقت غالب آئے گی۔ اس موقع پر وہ اہل ایمان دعا کرے، اللہ ہمیں ایسے آزمائش میں نہ ڈال کہ ہم ان کے لیے آزمائش بن جائیں۔ کافر کہ دیکھو ہم پہلے نہیں کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں، اب دیکھو ان کی حالت کو۔ طاغوت اس کو بنا کر، بنیاد بنا کر پروپیگنڈا نہ کرنا شروع کر دے، وہ طبقہ جو مذہبی طبقہ ہے بظاہر لیکن حق کے راستے میں وہ بھی رکاوٹ بنا ہوا ہے، کہیں وہ یہ نہ کہنا شروع کر دے دیکھو جی اچھا ہم تو پہلے کہتے تھے یہی آتے ہیں۔ اور جو تیسرا طبقہ وہ تو اس انتظار میں ہے کون غالب آئے گا اور کون جو ہے مغلوب ہوگا۔ اس لیے اہل ایمان کی بڑی زبردست دعا یہاں پر قرآن نے بتائی، ربنا لا تجعلنا، اے اللہ ہمیں نہ بنا فتنہ اور آزمائش القوم الظالمین، ظالم قوموں کے لیے، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے قدموں کو جمائے رکھ، ونجنا، اور ہمیں نجات دے، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ کہ وہ ٹھکانہ بنائیں، لِقَوْمِكَ اپنی قوم کے لیے، مصر میں، بیوتاً گھر، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ اور بناؤ تم اپنے گھروں کو، قبلةً قبلہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس آیت میں بڑی اہم بات یہ سمجھائی کہ جس وقت انسان مظلومیت کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، خاص کر امت مسلمہ کمزوری کا شکار ہو رہی ہوتی ہے، ان کے لیے بہترین چیز نماز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا تھا، جب مکہ کے حالات انتہائی مخدوش تھے، قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، میرے محبوب آپ استعانت طلب کیجئے صبر اور نماز کے ساتھ۔ نماز ایک ایسی چیز ہے اس میں بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ذرا نماز کی حیت کو دیکھیے، ہاتھ اٹھا کر جب ہاتھ باندھتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، سلام پھیرنے تک اس کی ہر کیفیت کو نوٹ کیجیے۔ کبھی آپ نماز کے اندر کچھ نہ پڑھیں، صرف آپ آ کر کھڑے ہو جائیں اور کچھ دیر کے بعد رکوع کریں، سجود کریں، اور اس کے بعد پھر آپ 2 رکعتوں کے پڑھ کے سلام پھیریں، اس کیفیت کا مطالعہ کریں۔ دیکھیے اللہ کی جو عبادات ہیں یہ مطالعے کے لیے بھی، ان کو مطالعہ کر کے دیکھیے، اس رکوع و سجود کھڑے ہونے کے اندر کیا کیفیتیں۔ آپ دیکھیے آج بھی جہاں کہیں عدالتیں لگتی ہیں، مجرم کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، اور جج چاہے وہ مظلوم ہے یا ظالم، جج اس سے سوال کر رہا ہوتا ہے اور ان سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ نماز میں آ کر ہم رب کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں احتساب کے لیے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میں جانتا ہوں کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اور پھر دیکھیے کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجود، کبھی قیام، گویا کہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ اگر تم مجھے دنیا کے سارے وسائل دے دے اور مال و دولت کے ڈھیروں پر کھڑا ہو جاؤں تب بھی تیرا بندہ ہوں، اور اگر میں معاشرے غربت کی انتہا کو پہنچ جاؤں، میرے پاس سارے وسائل ختم ہو جائیں اور بالکل زمین سے لگ جاؤں تب بھی میرا مالک اور خالق تو ہی ساتھ ہے۔ اس تصور کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں تقویت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی جسے بنی اسرائیل قرآن پکار رہا ہے،
یہ تو نمازی لوگ تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، اسحاق اور یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادوار سے نمازی لوگ تھے، لیکن فرعون کے شکنجوں کی وجہ سے، سخت قوانین کی وجہ سے یہ نمازیں گھروں میں پڑھنے لگ گئے، روزے بھی چھپا کر رکھنے لگ گئے۔ آہستہ آہستہ جو جماعت، جو نماز کا تسلسل تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو قرآن نے سب سے پہلے یہ بات کہی، وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام وَأَخِيهِ، ان کے بھائی کی طرف۔ یہ وحی کیا تھی؟ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، اپنے قوم کے لیے ایک تبوہ بناؤ۔ تبوہ کہتے ہیں ایسی پرسکون ٹھکانے کی جگہ جہاں پر خطرہ نہ ہو، اس کو تبوہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہ آپ ایسی جگہ مصر کے اندر تلاش کرو جہاں پرسکون طریقے سے آپ رہ سکو۔ کیا کرو رہ کے؟ بِمِصْرٍ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، مصر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مصر کا معنی مصر بھی ہے، مصر جو آج جو ہے ایک دنیا کے اندر موجود ہے، ایک ملک، اس کو بھی مصر کہتے ہیں، تذکرہ بھی مصر کا ہو رہا تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر محدود فصیلیں جس کی شہر کی قائم کر دی جائیں، چھوٹا سا شہر جس کی فصیلیں قائم کر دی جائیں، اسے عربی زبان میں مصر کہا جاتا ہے، شہر کہا جاتا ہے۔ ایسا شہر جس کی فصیلیں قائم ہوں، اور فصیلیں ہمیشہ ان شہروں کی قائم ہوتی ہیں جہاں پر ریاست، حکومت اور ایک فوج کا نظام موجود ہو۔ گویا کہ مصر کہہ کر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ایک مصر کا مصر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، دوسرا اس شہر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس شہر کے اندر وہ موجود تھے، کہ باقاعدہ وہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، وہ فصیلیں لگا کر اور اپنے تہذیب کے ساتھ وہ لوگ موجود تھے، کوئی عام لوگ موجود نہیں تھے۔ اہرام مصر آج بھی دنیا کی تہذیب دنیا کے سامنے موجود ہے، اور حیران کن تہذیب موجود ہے۔ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، ان کو پرسکون جگہ ہے کہ وہاں گھروں کے اندر جو دو رہائش، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ جہاں موسیٰ اور ہارون رہتے ہیں علیہم السلام، ان کے گھروں کو، جدھر گھر ہیں سارے لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں۔ ایک بات یاد رکھی، یہ بیت المقدس جو قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے، یاد رکھ قبلہ اول بیت اللہ ہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ اور بیت المقدس میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ 40 سال کی گنتی ہے، وہ 40 سال کتنے تھے؟ 40 سال ٹوٹل کے تھے، یا وہ 40 سال کا مطلب کئی سال، بہت زیادہ سالوں کا فاصلے کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی حکمتیں، یا وہ جانثاران جانتے تھے جو آپ کے سامنے موجود تھے، یا رب جانتا تھا، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے تھے۔ یاد رکھیے قبلہ اول بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جس گھر کا بنانے کو حکم دیا گیا تھا وہ یہی بیت اللہ تھا، تو یہ امت منہ کر کے نماز پڑھتی۔ اور بیت المقدس جو تھا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، اب یہاں پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے گھروں کو قبلہ بنا کر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھو، تاکہ یکجہتی قائم ہو۔ جب تک کنسنٹریٹ نہیں ہوگا، ایک توجہ نہیں پوری قوم کی ایک نقطے پر مبذول ہوگی، جب تک قوم بکھری رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے قبلے کا ہونا۔ آج فلسطین کے لیے یہاں پر اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں میل جو فلسطین سے دور اہل ایمان بیٹھے ہیں، اس کے لیے آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ قبلہ اس امت کا ایک ہے، وہ بیت اللہ ہے، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ مرکزی نقطہ یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں کہ اس سب سے پہلی بات بنی اسرائیل کے نوجوان تو اٹھ کھڑے ہوئے اس بات کو ماننے کے لیے، اور کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ مرکزیت نہیں ہے، مرکزیت کے لیے قبلہ ضروری ہے۔ اس لیے اس وقت یہ حکم تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام گھروں کو قبلہ بنا لیا جائے۔ آئیے اس آیت کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو بیت المقدس کی ہسٹری بھی ساتھ ساتھ بتا دی جائے۔ یہ جو بیت المقدس آج موجود ہے، اس شکل تک کتنا لمبا سفر اس نے کیا ہے۔ یہاں قرآن کا پہلا حکم موجود ہے کہ موسیٰ اور ہارون کی قیام گاہوں کو، گھروں کو قبلہ بنایا جائے۔ یہاں سے جب تک مصر کے اندر موجود رہے، نمازیں ایسی پڑھی جاتی رہی۔ جب یہ قوم بنی اسرائیل مصر سے نکلی تو موسیٰ علیہ السلام کے خیمے کو قبلے کی حیثیت حاصل تھی۔ جدھر موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ ہوتا تھا، بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یوشع بن نون جو آپ کے ساتھی بھی تھے، صحابی بھی تھے، اور آپ کے خلیفہ اور جانشین بھی تھے بنی اسرائیل کے اندر،
انہیں وہ ان کے ہاتھ میں اقتدار حکومت آ گئی. جب ان کے ہاتھ میں اقتدار حکومت آئی، اب موسیٰ علیہ السلام خیمہ تو موجود تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام خود موجود نہیں تھے، تو یوشع بن نون جو تھے اس خیمے کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے اور جہاں پر رکنا ہوتا وہ خیمہ رکھ دیتے تھے اور ساری بنی اسرائیل اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اس خیمے کے اندر وہ تابوت سکینہ بھی موجود تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تھا، آپ کے کپڑے کا ٹکڑا موجود تھا اور بہت سی متبرک چیزیں تھیں جو اس کے اندر رکھی جاتی تھی. اب کئی سال تک جب بنی اسرائیل اسی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو صندوق ہے تابوت سکینہ اور یہ جو خیمہ ہے بڑے مقدس. یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. داؤد علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں جن کے ذہن میں خیال آیا ایک عمارت بلڈنگ ہونی چاہیے جہاں پر ایک جو ہے باقاعدہ قبلہ ہونا چاہیے، اس کی طرف منہ کر کے بنی اسرائیل کی امت نماز پڑھے. بنی اسرائیل پھیل چکے تھے، بڑے دور دور تک یہ لوگ موجود تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کی اس بات کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں تھا، آپ کی خواہش تھی. لیکن جب سلیمان علیہ السلام آپ کے بعد بنی اسرائیل کے نبی اور سردار و بادشاہ بنے، اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو حکم دے دیا اب داؤد علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کو پورا کیا جائے. تو وہی جہاں بیت المقدس موجود ہے یہیں پر اسی خیمے کو رکھ دیا گیا، تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا، اور یہیں پر ہیکل سلیمانی جسے آج بھی جو ہے وہ کہتے ہیں یہودی کہ ہم نے اس قبلے کو گرا کر یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے. آج بھی دیکھیے وہ ٹیکنیکل وہ الفاظ استعمال کر رہے یہودی. آپ اور ہم اپنی بنیاد کو بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کے زندگی کے معاملات کیا تھے. ہم کہتے ہیں دین اور ہے دنیا اور ہے، لیکن یہود آج پوری دنیا کے اندر اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنے پیسے اور وسائل کے ذریعے، اپنے بینکوں کے ذریعے پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، لیکن ہیکل سلیمانی کو آج بھی نہیں بھولے. وہ کہتے ہیں ہم اسے گرا کر ہیکل سلیمانی بنائیں گے، یہاں تعمیر کریں گے وہی جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور نیچے سے اس صندوق کو تلاش کریں گے تابوت سکینہ کو. جب وہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہم دنیا کے اندر غالب ہو جائیں. آج بھی وہ بیت المقدس کے نیچے کی زمین کو مسلسل کھودتے چلے جا رہے ہیں. کئی انہیں ماضی کے اوراق اور صحیفے عبرانی زبان کے اندر ملے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں ہمیں تابوت سکینہ بھی مل جائے گا. بہرحال آپ کو بتانا مقصود تھا یہ جو بیت المقدس کا سفر تھا یہ کس انداز سے شروع ہوا. مصر کی سرزمین سے جب اللہ کہہ رہے تھے موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف بھی وحی کی اور ان کے بھائی کی طرف بھی وحی کی کہ آپ نماز کو خیال رکھیں، نماز کے قیام کے لیے اپنے گھروں کو مخصوص کریں اور قبلہ بنائیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جگہوں کو جہاں وہ رہتے ہیں. وبشر المؤمنین، اور جب وہ اقامت صلاۃ کا کام کریں گے پھر مومنوں کو وہ خوشخبریاں ملیں گی، وہ آسانیاں ملیں گی، وہ کامیابی کے راستے ملیں گے جو نماز سے ہو کر جاتے ہیں. میرے بھائی آؤ اس نماز کو عام طور پہ اس فارمیلٹی کے طور پہ نہ پڑھو، اس کو پڑھیے سکون کے ساتھ، اسے سمجھ کے ادا کیجیے، پھر وہ تقوی پیدا ہوگا جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. یہ پہلی قوموں کے اوپر بھی نمازیں فرض تھی، ہر نبی کا حدیث میں آتا ہے ہر نبی کی امت پر نماز فرض تھی، لیکن کسی طریقے سے فرض تھی، کسی امت پر کسی طریقے سے فرض تھی. تو بنی اسرائیل پر بھی یہ نماز فرض تھی اور وہ پڑھا کرتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.